باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ ایام اذا چل رہے ہیں، ماہ محرم کہ جس میں امام حسین علیہ السلام نے ایک بہت بڑی قربانی کربلا کے میدان میں انجام دی کہ یہاں تک کہ اپنے 6 ماہ کے بچے کو بھی اس دین اسلام پر قربان کر دیا اور اس دین کو بچا لیا۔ تو اللہ نے بھی اس کے عوض امام حسین علیہ السلام کو بہت زیادہ فضیلت عطا کی، یہاں تک کہ اپنی مرضی بھی امام حسین علیہ السلام کو دے دی کہ جو تیری مرضی ہے، جو تو چاہے اب وہ کرے گا۔ تو اسی طرح سے روایات میں ملتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو 4 ایسی فضیلتیں عطا کی ہیں کہ جو کسی اور کو نہیں عطا کی ہیں، کسی اور امام کو بھی نہیں عطا کی ہیں جو ان کو عطا کی گئی ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے امامت کو انہی کی نسل میں رکھا، یعنی امامت انہی کی نسل سے چلی ہے۔ اور دوسری چیز کہ ان کی قبر مطہر کو، ان کی تربت کو امام نے یعنی خاک شفا بنا دیا، ایسی خاک بنا دی کہ اگر کوئی بھی اسے استفادہ کرے، استعمال کرے تو انسان اس سے شفا یاب ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی کیسا بھی مریض ہو، لا علاج مریض ہو، جس کی کبھی بیماری ختم نہ ہوتی ہے، ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہو تو بھی اس کا وہ اگر خاک شفا کو استعمال کر دے، جو تربت امام حسین علیہ السلام ہے، اصل قبر امام حسین علیہ السلام کی تربت ہے، اگر وہ استعمال کرے تو روایات میں ملتا ہے کہ ہم کہاں تک، یعنی کس ایریا تک، یعنی کس جگہوں کو ہم امام حسین علیہ السلام کی خاک شفا کو شمار کریں گے تو جو سب سے دور ایریا بتایا گیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر سے لے کر 25 کلومیٹر تک جتنا فاصلہ آتا ہوگا اتنی دور تک خاک شفا ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق کم سے کم یعنی 11 میٹر جو ہوگا وہ امام حسین علیہ السلام، 11 میٹر امام حسین علیہ السلام کی قبر سے 11 میٹر جو ہوگا وہ خاک شفا شمار کی گئی ہے۔ تو روایات بہت زیادہ سی ہیں، تو یعنی دور کی جو روایات ہیں وہ 25 کلومیٹر ہیں اور جو سب سے قریب ہیں وہ 11 میٹر ہے۔ تو جو اگر اس ایریا سے جو خاک لے کر آتا ہے وہ خاک شفا ہوتی ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کی تربت سے یعنی وہ خاک لی گئی ہے۔ تو جب بھی یعنی ہم جاتے ہیں وہاں سے تسبیح یا سجدگاہ خریدتے ہیں تو وہ ہم اپنے استعمال کے لیے خریدتے ہیں کہ ہم اس پہ سجدہ کریں گے، تسبیح کریں گے، لیکن اگر آپ شفا کے لیے لے رہے ہیں تو ایسی جگہ سے لیں مثلا کہ جو 25 کلومیٹر کے اندر سے ہی اگر وہ خاک ہو تو زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، وہی ہمارے لیے مفید ہوگی۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ صرف خاک شفا کا نام خاک شفا ہی نہیں ہے بلکہ اس کو منورہ بھی کہا گیا ہے، شافیہ بھی کہا گیا ہے کہ یعنی شفا دینے والی، اور جس میں سے نور نکلتا ہو، اور یہ وہ مٹی ہے کہ جس کو پیغمبر نے، اہل بیت نے، ائمہ معصومین علیہ السلام نے، انبیاء نے سونگھا ہو، چوما ہو اور اسے استعمال کیا، اصحابیوں نے بھی اور اصحاب وغیرہ نے بھی انہیں استعمال کیا اور اصحاب نے اس سے شفا حاصل کی ہے۔ اور اس خاک شفا کی ایک خاص اہمیت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مومن اسے استعمال کرے گا تبھی اسے شفا یہ خاک دے گی، اگر کوئی منافق یا کوئی مشرک یا کوئی دشمن اہل بیت اسے استعمال کرے گا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر اسے کوئی استعمال کرتا ہے کوئی دشمن تو پھر اس کی بیماری اور زیادہ بڑھ جائے گی اور وہ عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ لیکن اگر مومن اسے استعمال کرے گا خاک شفا کو تو پھر وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ اور خاک شفا کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کی سجدگاہ پر یعنی اس کی سجدگاہ بنائی جائے مستحب ہے، اس پہ سجدہ کرنا مستحب ہے، اور اس کی تسبیح وغیرہ بنائی جائے، یہاں تک کہ روایات میں ہے کہ اگر کوئی تسبیح بنا کے اپنے پاس رکھے رہے، اگر آپ ذکر نہ بھی کرتے رہیں تب بھی وہ تسبیح خود بخود ذکر کرتی رہے گی اور آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔
اور جب امام زین العابدین علیہ السلام اپنے بابا کو دفن کرنے کے لیے آئے تھے تو اس وقت انہوں نے خاک تربت امام حسین علیہ السلام کو لیا تھا اور اس سے تسبیح اور سجدگاہ درست کی تھی، وہ اپنے پاس رکھتے تھے اور ہمیشہ اسی پر سجدہ کرتے تھے۔ اور خود امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ جو ہے یعنی قبر امام حسین علیہ السلام کے خاک پر ہی سجدہ کیا، اس کے علاوہ کبھی دوسری خاک کو استعمال نہیں کیا ہے۔ تو اتنی زیادہ فضیلت ہے امام حسین علیہ السلام کے خاک کی۔ اگر کوئی اس خاک کو شفا کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے چاہیے کہ وہ غسل کرے اس نیت سے کہ میں امام حسین علیہ السلام کی خاک کو استعمال کرنے جا رہا ہوں، قربتاً الی اللہ غسل انجام دے۔ پھر اس کے بعد وہ پاک صاف برتن میں پانی لے اور اس میں تھوڑی سی خاک شفا ملائے جو امام حسین علیہ السلام کی اصل خاک ہے، اس کو ملائے اور شفا کے طور پر اسے استعمال کرے، انشاءاللہ کہ اسے شفا ضرور حاصل ہوگی۔ اسی طرح سے ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص آیا مولا کے پاس آ کر کہنے لگا کہ مولا میں بہت زیادہ بیمار رہتا ہوں اور بہت میں تکلیف میں رہتا ہوں اور میری بیماری ختم نہیں ہوئی ہے، میں کیا کروں؟ تو امام نے کہا کہ تمہارے پاس کربلا جیسی سرزمین موجود ہے، تم اس سے شفا حاصل نہیں کر رہے ہو، یعنی تم نے خاک کربلا کو استعمال نہیں کیا، یا تمہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو وہ فوراً جاتا ہے اور جانے کے بعد امام حسین علیہ السلام کی تربت سے خاک کو لیتا ہے اور پھر وہ اسے استعمال کرتا ہے۔ کچھ دن کے بعد ہی وہ امام کی خدمت میں آ کر کہتا ہے مولا آپ نے جو بتایا تھا میں نے وہی عمل انجام دیا اور میں اب بالکل درست یعنی صحیح ہو گیا ہوں اور شفا حاصل کر لی ہے میں نے، اور اب مجھے کوئی بھی بیماری نہیں ہے، میں بالکل صحیح ہو گیا ہوں۔ تو خاک شفا یعنی امام حسین علیہ السلام کی تربت کو بھی خاک کو بھی اللہ نے خاک شفا بنا دیا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے امام حسین علیہ السلام کی۔ اور تیسری چیز کہ اگر کوئی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے جائے اور ان کے قبر مطہر پر ان کے روضے میں جا کر دعا مانگے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، کبھی مولا اسے رد نہیں کرتے ہیں۔ اس کی کوئی بھی شرعی حاجات ہو، دلی حاجات ہو، جائز حاجات ہو، مولا اسے ضرور پورا کرتے ہیں۔ اور چوتھی فضیلت یہ ہے کہ یعنی اگر جو کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی نیت سے نکلتا ہے تو جتنی دن وہ سفر میں رہتا ہے یا جب تک وہ وہاں رہتا ہے تب تک امام حسین علیہ السلام اس کی حفاظت کرتے رہتے ہوں، اور جتنے دن تک وہ یعنی امام کی زیارت کے لیے رہتا ہے راستے میں یا ان کے یہاں پہ رہتا ہے کربلا میں موجود ہوتا ہے تو وہ دن جو ہیں اس کی عمر میں شمار نہیں ہوتے ہیں۔